چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو جد دوزخ دا در کھولن گے پے نبیاں دے دل ڈولن گے جد دوزخ دا در کھولن گے پے نبیاں دے دل ڈولن گے تد نبی محمد بولن گے تو بخشی امت ساری نو چھڑ غیر نبی دی یاری نو آ پکڑ رسول غفاری نو ساڑا پیر محمد جڑا آمنہ دلال وے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ
سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میرے بزرگوں، نوجوانوں، قصور کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم خالصتاً ایک دعوتی، اصلاحی، تبلیغی مقصد سے یہاں جمع ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ کیا تفہیم قرآن کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کیا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات کو اسی عنوان تک محدود رکھوں۔ انشاءاللہ ہم عشاء سے پہلے پروگرام کو سمیٹیں گے، آپ کو سوال و جواب کا موقع بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی ادارہ، کوئی ریاست، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی نصاب نہ ہو۔ نصاب ہوتا ہے، وہ مقرر ہوتا ہے، اس ادارے، اس فیکٹری، اس اسکول، اس مدرسے میں داخل ہونے والا ہر شخص اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس نصاب کو پڑھے اور پھر اسی کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ پھر اس نصاب کو سمجھانے کے لیے بھی وہ ادارہ معلم مقرر کرتا ہے، ٹیچر مقرر کرتا ہے، استاد مقرر کرتا ہے، جو اس نصاب کو سمجھاتا ہے۔ یہ پوری دنیا یوں سمجھ لو کہ ایک ادارہ ہے اور ہم اس ادارے کے طالب علم ہیں، اور قرآن مجید اس ادارے کا نصاب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب کے معلم ہیں، استاد ہیں، اس کو پڑھانے اور سمجھانے والے ہیں۔
جیسا کہ خود قرآن مجید نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے منصب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور اللہ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے اتارا، جس پر کتاب اتاری گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے نام آپ کے کسی دوست کی چٹھی آئی ہے، آپ اس چٹھی کو پڑھتے ہیں، بعض سطریں اس میں ایسی آتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور ہنس پڑھتے ہیں، بعض سطریں ایسی آتی ہیں آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ خط لیا آپ سے، اردو میں تھا، میں نے بھی اس کو پڑھ لیا، لیکن پورا خط میں نے پڑھ لیا، نہ مجھے کہیں ہنسی آئی، نہ مجھے کہیں رونا آیا، نہ کہیں مجھے اداسی آئی۔ آپ کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں کیا فرق تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ دوست آپ کا ہے، چٹھی اس نے آپ کو لکھی ہے، چٹھی اردو میں ہے، آپ پڑھ کر بعض جملوں پہ ہنستے ہیں، بعض جملوں پہ اداس ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں اداس بھی نہیں ہوتا، ہنستا بھی نہیں، خط پورا پڑھ لیتا ہوں۔ کس چیز کا فرق ہو سکتا ہے؟ قصور والوں کو صرف سبحان اللہ یاد ہے، باقی کچھ یاد ہے؟ سمجھنے کا نہیں، اردو میں تھا تو میں نے بھی سمجھ لیا، میں کراچی سے آیا ہوں، اردو تو میں سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ اب آپ نے بات کی۔ جب کوئی دوست کسی دوست کے نام خط لکھتا ہے تو بعض باتیں اشارے میں ہوتی ہیں، کنایے میں ہوتی ہیں۔ مثلا اس نے اتنا ہی لکھا کہ قصور والا پل، اب میں نے تو پڑھ لیا قصور والا پل، لیکن قصور والے پل کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا ہے وہ یا اسے پتا ہے یا اسے پتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ کہیں اس نے کوئی ایسی بات لکھی جو بڑی درد بھری تھی، دکھ والی تھی، اس نے کوئی اشارتاً کوئی بات یاد دلائی، میں نے خط پڑھ لیا، لیکن وہ بات جو اشارہ ہے وہ میں نہیں سمجھ سکا۔ اب جب ہم اس سے پوچھیں گے بھی تو کس بات پہ ہنسا، کس بات پہ رویا، کس بات پہ اداس ہوا، تو وہ جب تشریح کر کے بتائے گا کہ وہ جو اس نے قصور والا پل لکھا تھا نا، اس کے اوپر اس کے پیچھے یہ بات چھپی ہوئی تھی، وہ مجھے اشارے سے سمجھا رہا تھا۔ ہم موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، آگے ایک کتا آ گیا، ہم اسپیڈ سے اس کتے کے ساتھ ٹکرائے اور وہ بھی گر گیا، میں بھی گرا اور کتا بھاگ گیا۔ اب یہ وہ بات سن کر ہم بعد میں جب اٹھے، موٹر سائیکل کو اٹھایا، کتا بھاگ گیا، ہم بھی بچ گئے، کوئی حادثہ ایسا بڑا پیش نہیں آیا، لیکن ہمیں بڑی ہنسی آئی اپنی بے وقوفی پر بھی اور کتے کی بے وقوفی پر بھی کہ وہ کیسے موٹر سائیکل سے آ کر کے ٹکرائے۔ تو اب ہمیں بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی۔ پھر کہیں اس نے بتایا کہ نہر میں جا گرے، آپ نے کوئی اداسی والی بات ہمیں تشریح کر کے بتائی، اب ہم بھی کچھ سمجھیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے حبیب، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب،
ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں پر بیان کریں، آپ لوگوں پر یہ بات واضح کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے ان کی طرف کیا نازل کیا، جو بات ہم نے اپنے بندوں کے لیے آپ پر اتاری ہے اس کی توضیح و تشریح آپ ہمارے بندوں کو کر کے سمجھائیں۔ نبی کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی، اور آج بھی قرآن مجید اپنے وجود میں بعض جگہ اللہ قرآن مجید میں اصول بیان کرتا ہے، فروعات نبی پر چھوڑ دیتا ہے، بعض جگہ اجمال بیان کرتا ہے، تفصیلات نبی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے رب العالمین کرتا ہے تاکہ قیامت تک رہتی دنیا تک مسلمانوں کو میرے رسول کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ اگر ساری باتیں اللہ قرآن پاک میں بیان فرما دیتا، ساری باتیں قرآن میں بیان فرما دیتا، آج رسول کو کوئی نہ پوچھتا۔ غلام احمد پرویز کہتا کہ میاں قرآن میں تو ہر ایک بات واضح ہے، کسی کی تشریح کی توضیح کی کوئی ضرورت نہیں۔ غامدی صاحب بھی کہتے قرآن میں ہر بات واضح ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تو کہہ دیا کہ نماز تم پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں بتایا نماز کہتے کسے ہیں، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، رکعت کس چیز کا نام ہے، ایک رکعت میں قیام کتنے ہوں، رکوع کتنے ہوں، سجدے کتنے ہوں، مغرب کی 3 رکعتیں کیوں، عشاء کی 4 رکعتیں کیوں، فجر کی 2 رکعتیں کیوں۔ قرآن مجید کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ بات اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دنیا والو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن نے تو اصول بیان فرما دیا کہ نماز تم پر فرض ہے، لیکن یہ فریضہ ادا کیسے کرنا ہے یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر چھوڑ دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو۔ لیکن قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے حج کا طریقہ کہیں نہیں بتایا۔ میقات کسے کہتے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، احرام کتنے کپڑوں کا نام ہے، احرام میں کیا کیا پابندیاں ہونی چاہیے، احرام کس سے ٹوٹ جاتا ہے، دم کس بات پہ دینا پڑتا ہے، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کہاں سے طواف شروع کریں کہاں پہ ختم کریں، پورا قرآن پر ڈالیے، قرآن جواب نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خذو عنی مناسککم، اے دنیا والو حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو، پھر ہو سکتا ہے ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو۔ ہر بات کو اللہ رب العالمین نے نبی پر چھوڑا، بیان کر دیا کہ یہ چیز تم پر لازم ہے، اسے تم نے کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے وہ تم میرے رسول سے پوچھو، وہ بتائے گا تمہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے ایک پیمانہ، ایک معیار، ایک سیمپل ہمیں دے دیا، اور ہمیں آرڈر دے دیا کہ دن میں 5 نمازیں مجھے چاہیے، لیکن کیسے چاہیے، سیمپل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چاہیے۔ اگر ایسی ہوں گی تو روز آخرت اللہ رب العالمین اپنا وہ آرڈر پاس کرے گا، آپ کا مال سارا خریدے گا اور اس کے بدلے آپ کو جنت دے گا۔ اور اگر آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق، اس سیمپل کے مطابق آپ نے وہ چیز نہیں بنائی، تو یہ تو پوری دنیا کا بین الاقوامی رول ہے کہ ایک کمپنی نے آپ کو آرڈر دیا، آپ فرنیچر بناتے ہیں، آپ جگ گلاس بناتے ہیں، اس نے ایک رنگ بتایا، ایک سائز بتایا،
اس میں یہ بھی بتایا کہ شیشے کا چاہیے، اس ڈیزائن کا چاہیے، اتنا چھوٹا اتنا بڑا، ہر چیز بتا دی۔ ایسے مجھے 1,00,000 گلاس چاہیے، اور آپ نے بنا دیے، لیکن اس سے بڑے، اس سے تھوڑے چوڑے، اس سے زیادہ خوبصورت۔ وہ آرڈر پاس نہیں کرے گی کہ میں نے جو تمہیں سیمپل دیا تھا وہ یہ سیمپل رکھا ہوا، اس کو ملاؤ، اس کو ملاؤ۔ تمہارا بنایا ہوا میرے سیمپل سے 2 انچ اوپر ہے، یہ تو وہ پاس نہیں کرے گا۔ یہ قصور کے سارے سپیکر ایسے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ یا کسی بریلوی سے منگوایا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حیثیت ہے، ایک ہستی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرو، نبونا اللہ کا رسول ہے، اس کو دیکھو گے تو میرے ہاں پاس، اگر اس کے خلاف کرتے ہو کتنا خوبصورت ہے۔ اب دیکھا جائے 8 رکعتیں کم ہیں، عقل کہتی ہے اس کا ثواب بھی کم ہونا چاہیے، اور 20 رکعتیں زیادہ ہیں، عقل کہتی ہے 20 کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن دین کہتا ہے کہ 8 سنت کے مطابق ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے سوال آیا کہ جی قاری صاحب یہ بتائیے، آپ کے سامنے اگر ایک ہرا بٹوا رکھ دیا جائے، ایک لال بٹوا رکھ دیا جائے، اور دونوں میں پیسے ہوں، اور ایک میں 20,000 ہو اور ایک میں 8,000 ہو، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے، یہ اس کا ای کو تھوڑا کم کرو، ای کو کم کرو، اور یہ اختیار دے دیا جائے کہ جی 8,000 والے پہ اگر ہاتھ رکھو تو یہ آپ کا، اگر 20,000 والے پہ ہاتھ رکھو تو یہ آپ کا، تو مجھے پوچھنے لگے کہ ایمانداری سے بتاؤ آپ کون سے والے بٹوے پہ ہاتھ رکھو گے؟ میں نے کہا میں 20,000 والے پہ رکھوں گا، میں 20,000 والے پہ ہاتھ رکھوں گا۔ بولے ہاں، اب پیسوں کی بات آئی تو 20 پہ ہاتھ ڈالا، اور تراوی کی بات آئی تو 8 سے آگے نہیں بڑھ رہے، 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا میں یہی سوال تم لوگوں سے کرتا ہوں، لیکن جو بات تم نے مجھ سے چھپائی ہے میں وہ بات بھی بتا دیتا ہوں، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم کون سا بٹوا اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں وہی بٹوے تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں، 20,000 والا بھی، 8,000 والا بھی، اور یہ اختیار بھی دے دیتا ہوں جیسے تم نے مجھے دیا کہ جون سا اٹھاؤ وہ تمہارا ہوا، اس کے پیسے بھی تمہارے ہوئے۔ میں نے کہا جو ایک بات تم نے مجھے نہیں بتائی وہ میں تمہیں بتا دوں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا اگر میں یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں اور 8,000 والے اصلی ہیں تو تم کون سا اٹھاؤ گے؟ بولے پھر تو ہم 8 والا اٹھائیں گے۔ تو جھگڑا قلیل اور کثیر کا نہیں ہے، جھگڑا کھوٹے اور کھرے کا ہے، اصلی اور نقلی کا ہے۔ کسی کے پاس 10 کا نوٹ اصلی ہو، 10 کا نوٹ اصلی ہو، چلو 2 روپے والی 5 ٹافیاں تو اس کے 5 بچے تو راضی ہو ہی جائیں گے نا۔ اور اگر 1000 کا نوٹ ہو اور نقلی ہو، وہ جو عید والے دن لچھے کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، خود لچھا 10 روپے کا ہوتا ہے، نوٹ اندر 50,000 5,000 کا بھی ڈلا ہوا، لچھے سمیت ملتا ہے۔ اور عید کے بعد ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں سڑکوں پہ وہ سارے نوٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ویلیو نہیں، کیونکہ وہ کھوٹا ہے۔ کھوٹے سکے جتنے جمع کرو گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ کھرا سکہ اللہ کی نظر میں وہی ہے جس سکے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، آپ کا ٹھپا لگا ہو وہ اصلی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ قلیل ہو، مقدار میں کیسا ہو۔ اور عقل کی بات ہے، دیکھیے میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، ہم جب مکے جاتے ہیں نا حج کرنے، عمرہ کرنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، تو حج اور عمرے کا سارا معاملہ
مکے کے اندر ہو جاتا ہے. کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو مدینے میں ہوتا. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ مدینے جا کے یہ کتنے دن 5 دن 40 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, 5 دن ہر صورت رہنا پڑتا ہے, 8 دن 5 نمازیں روز پڑھے گا, 8 دن رہنا پڑتا ہے. یہ نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ ہے, یہ صرف لوگوں کی بات ہے, شریعت کی یہ بات نہیں ہے. اللہ کے رسول خود جب حج عمرہ کرنے آئے تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکے آئے, مدینہ چھوڑ کر مکے آئے. تو اب جب ہم مکے گئے کھڑے ہوتے ہیں اور حج ہمارا ہو جاتا ہے, پھر مکے سے مدینے تک کا فاصلہ باقی تھوڑا رہ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں, پھر پتہ نہیں کب آنا نصیب ہو, اب تھوڑا سا سفر ہے, چلو مدینے کی بھی زیارت کرتے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہاں ہم عمرہ کرنے نہیں جاتے نا, ہم احرام باندھ کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو یہاں تک تو آئے کھڑے ہیں, اب قریب ہیں, وہاں سے بھی ہوتے جائیں. اب یہ بات آپ دماغ میں رکھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 سال بعد, آپ جب دنیا سے چلے گئے, ان کے 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. پھر آپ بچے, پھر لڑکپن, جوانی, پڑھائی لکھائی کا زمانہ ملا کر 25-30 سال آپ لگا دیجئے کہ پڑھ لکھ کر ایک امام تیار ہو گیا 30 سال میں. اب 70 سال بعد آیا تھا, 30 سال یہ لگ گئے, کتنا ہو گیا 100 سال. گویا 100 سال بعد امام تیار ہو گیا. اب امام صاحب سے ہم تک جو فاصلہ ہے وہ 13 صدیوں کا فاصلہ ہے, اور رسول اللہ سے ہم تک 14 صدیوں کا فاصلہ ہے, اور امام صاحب سے رسول تک 1 صدی کا فاصلہ. ماشاءاللہ قصور والے میتھ میں بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ. 1 صدی کا فاصلہ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے مسئلہ لینے کے لیے جب تم کوفہ جاتے ہو, 1300 سال کا سفر کرتے ہو, ہم کہتے ہیں مکے آئے کھڑے ہو تو مدینے سے بھی ہوتے جاؤ. تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ چلو کوفہ آئے کھڑے ہیں, 1300 سال کا سفر کر کے اب مزید 1 صدی کا فاصلہ رہ گیا ہے, چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں. وہاں کیوں نہیں کہتے؟ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے, اور کائنات کے امام کے لیے مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں. یہ ایمان ہے تمہارا. نعرے لگتے ہیں عشق رسول کے, نعرے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم جیسا کوئی ہے نہیں, اور نبی کی بات نہ لینی ہے نہ ماننی ہے نہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت کو اتنا واضح کیا, حالانکہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ جب 40 سال کے ہو جاتے, اللہ ان کے سر پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھتا, پھر ان کو کوئی کتاب دیتا, جیسے کسی کو انجیل, کسی کو تورات, کسی کو زبور, کسی کو صحیفے. پھر ان کی ذمہ داری لگاتا کہ اپنی اپنی قوم میں تم واعظ کرو, تبلیغ کرو, پھر وہ تبلیغ کرتے. لیکن رسول اللہ کا معاملہ اللہ نے بالکل الگ رکھا, باقی نبیوں سے بالکل الگ. ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی, نہ یہ آسمان, نہ یہ زمین, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, کچھ بھی نہیں تھے. اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجنے تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد جیسے آپ بیٹھے ہیں, ان کو خاص وجود دیا, جسم دیا, وہ ایسا مجمع لگائے بیٹھی ہیں ساری روحیں, لیکن وہ روحیں صرف نبیوں کی ہیں.
ان میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہے، سارے سچے پیغمبر ہیں، جو دنیا میں آنے والے سچے پیغمبر وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے ان سے ایک قرارداد پاس کروائی، ان کے سامنے پہلے پیش کی اور پھر انہیں کہا کہ کیا تم اسے مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ وہ قرارداد اللہ نے قرآن میں بیان کی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو جب پروردگار عالم نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد و پیمان لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں تم جاؤ گے میرے نمائندے بن کر جاؤ گے، میں تمہیں علم و حکمت سے بھی نوازوں گا، کتابیں بھی تمہیں عطا کروں گا، شریعت بھی تمہیں عطا کروں گا، تم دنیا میں میرے مبلغ بن کر میری بھٹکی ہوئی مخلوق کو جنت کا راستہ دکھاؤ گے، جہنم سے بچاؤ گے، میری طرف دعوت دو گے، بلاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار آمنہ کا لال محمد رسول اللہ آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول ان ساری باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگی، تمہاری تورات کی تصدیق کرے گا، انجیل کی تصدیق کرے گا، زبور کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت و نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، پھر تمہاری ذمہ داری ہوگی اس کے آنے کے بعد آسمان سے اترنے والی کتاب تورات بھی بند ہو جائے گی، انجیل بھی بند ہو جائے گی، زبور بھی بند ہو جائے گی، تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر صرف اسی کی نبوت کا ڈنکا بجے گا، تمہاری ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اس کی کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہوگی، اس کی نبوت تمہاری نبوتوں کی ناسخ ہوگی، تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ جب آمنہ کا لال آئے گا، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد قصور والوں، اللہ کے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی نہیں ٹھہر سکتی، کسی امتی کی امامت کیسے ٹھہرے گی؟ سوچئے گا ذرا، گھر جا کے، لڑائی بھڑائی کی بات نہیں، گھر جا کے تنہائی میں سوچئے گا، جب اللہ کے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی منسوخ، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کو دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سابقہ ادیان گزرے ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں رہا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے جو کچھ قیامت تک لوگوں کو دینا تھا وہ ہم نے مکمل کر دی، کسی شریعت میں یہ نہیں کہا سوائے اسلام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا، آپ سے کہا گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سے کہا گیا، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تم پر اپنا دین مکمل فرما دیا، قیامت تک شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے
احکامات کے اعتبار سے جو جو نعمتیں اب تک باقی تھیں وہ میں نے تم پر تمام کر دی. گویا آدم علیہ السلام سے جس کتاب دین کا ابتدائیہ، جس کتاب دین کا حرف آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا، اسی کتاب کا تکملہ، اسی کتاب کا اختتامیہ اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال کے نام سے لکھنے کے بعد اس کتاب کو بند کیا اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں، کہیں بھی کجی، کہیں ٹیڑھا پن، ہم نے کہیں نقص، کہیں جھول، کہیں عیب ہم نے کہیں نہیں رکھا. ہر چیز کامل اکمل کر کے ہم نے محمد رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دی، ہر چیز مکمل کر دی. اب جب ہر چیز آپ پر مکمل ہے تو پوری کی پوری شریعت آپ ہی کے گرد گھومتی ہے. آپ محور ہیں، آپ مرکز ہیں، پوری شریعت آپ کے گرد گھومتی ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو صحیح، یار کس منہ سے لوگوں سے کہتے ہو اپنے بنائے ہوئے اماموں کی تقلید کے لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو اللہ کا پیغمبر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام، ان سے قسم کھلا کے پوچھو کہ ایمانداری سے اپنے ایمان کا دروازہ اور ضمیر کا دروازہ بجا کر بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ فقہ حنفی کا نفاذ کریں گے، فقہ شافعی کا نفاذ کریں گے، فقہ مالکی کا نفاذ کریں گے، یا محمد رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں گے؟ ان مولویوں کو قسمیں کھلا کر پوچھو تو پھر ہی آپ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا بنا دیا ہے کہ قدم قدم پر قرآن کا قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو محسوس کرے. دیکھیے عام سی بات، قرآن مجید کہتا ہے دو بہنیں یعنی ایک بیوی اور ایک سالی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ سارے جانتے ہیں. دو بہنیں یعنی جس سے آپ نے نکاح کر لیا وہ بیوی بن گئی، اب اس کی بہن جو آپ کی سالی ہے اس کو آپ بہن کے ساتھ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. قرآن نے صرف دو بہنیں حرام کی، ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنیں تم جمع کرو، یہ تم پر حرام نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے بڑھ کر، قرآن نے صرف بہن کا رشتہ حرام کیا کہ بیوی کے ساتھ اس کی بہن جمع نہیں کر سکتی. نبی کریم نے فرمایا بیوی کے ساتھ یعنی پھوپھی اور بھانجی، اور پھوپھی اور بیوی اور اس کی بھتیجی، اور بیوی اور اس کی بھانجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے. قرآن نے صرف بہنوں کو جمع کرنے سے منع کیا، اور حدیث میں کہ بیوی اور بیوی کی بھتیجی وہ بھی جمع نہیں کر سکتے، اور بیوی کی بھانجی وہ یعنی بیوی کی بہن کی بیٹی وہ بھی آپ جمع نہیں کر سکتے. یہ صرف حدیث نے حرام کی، قرآن نے حرام نہیں کی. پھر دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے احل لکم الطیبات، اللہ نے جتنی بھی طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں. لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ طیبات اور خبائث کی تعریف کون کرے گا؟ طیبات یا تو یہ ہو کہ جی جو مجھے پسند ہو وہ طیب ہے، جو ناپسند ہو وہ خبیث ہے. ایسا تو نہیں ہے، ہر بندے کی پسند الگ الگ ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفی مولویوں کو جو چیز پسند نہیں آتی کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. مکروہ حالانکہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہیں ہے. بھی تمہیں نہیں پسند آتی تو اپنی پسند دوسرے پہ نہ تھو. یہ حالانکہ ان کا فتویٰ ہے، یہ حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں یہ کہتے ہیں حرام ہے.
لیکن میں دیکھتا ہوں کراچی میں وہ جو بڑے بڑے توے لگا کے کٹا کٹ وہ اس میں دل، گردے، کپورے، یہ بہت ساری چیزیں، سارے مولوی وہاں جمع ہوتے ہیں، ہنجو سب کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب جمعہ پڑھائیں گے بولیں گے مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے طیبات تم پر حلال کی اور خبائث تم پر حرام کی، لیکن قرآن سے پوچھو تو صحیح طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں؟ قرآن نہیں بتاتا، یہ رسول بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پہلی چیز میتہ اللہ نے تم پر حرام کیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میتہ اللہ نے تم پر، یعنی میتہ اسے کہتے ہیں کہ جانور تو حلال ہو لیکن تکبیر پڑھے بغیر مر جائے۔ جانور حلال ہے، بکری ہے، مرغی ہے، کبوتر ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جو بھی حلال جانور ہے، آپ نے تکبیر نہیں پڑھی، وہ ایسے مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، ٹرک نے ٹکر ماری مر گیا، جانور آپس میں لڑے ایک مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی بھی صورت ایسی بنی، یا بیمار ہو کے مر گیا، آپ نے اسے ذبح نہیں کیا، اس کا خون نہیں نکالا تکبیر پڑھ کے، قرآن کہتا ہے وہ حرام ہے۔ مجھے بتائیے قصور والو، آپ لوگ مچھی کو ذبح کر کے کھاتے ہو؟ مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہو؟ حنفی کھاتے ہیں؟ حنفی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں ہاں؟ لیکن ذبح نہیں کرتے، ذبح نہیں کرتے۔ ہم جب فاتحہ والی حدیث پیش کرتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے جی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور سنو۔ ان کو پوچھو کہ ظہر عصر میں تو تم امام کا قرآن نہیں سن رہے، جب کیوں چپ ہو؟ ظہر اور عصر میں کیوں چپ ہو؟ اگر یہ آیت رکاوٹ ہے تو ظہر عصر میں تو اجازت دو، آخری 2 رکعتوں میں تو اجازت دو، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں تو تم امام کا قرآن نہیں سن رہے نا، اس میں تو اجازت دو۔ بہانہ بنائیں گے کہ جی قرآن کے خلاف۔ اب یہ جو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 موتیں، 2 مردار تم پر حلال کیے، 2 مردار تم پر حلال کیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو فصلوں کو کھاتی ہے، جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بس سر پکڑ کے پھینکو اور مروڑ کے پھینک دو اور آگ پہ بھونو، اس میں کوئی ہڈی وڈی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بڑی مزیدار لوگ نمک لگا کے اس کو کھاتے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی کچھ سال پہلے بھی یہ مرض، یہ بیماری آئی تھی اور لوگوں نے بڑے جال ڈال کے پکڑی مکڑیاں اور پھر ان کو کھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 موتیں تم پر حلال۔ قرآن کہتا ہے جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے، اور قرآن نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ مچھلی کے سوا، قرآن نے مچھلی بھی اس میں شامل کی، والدم، خون بھی حرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خون اللہ نے تم پر حلال کیے، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ جمے ہوئے خون ہے، بلکہ کلیجی تو پورا بلڈ بینک ہے، خون بنتا بھی ہے، خون محفوظ بھی کرتا ہے، خون صاف بھی کرتا ہے، یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں، کلیجی بھی اور تلی بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خون اللہ نے تم پر حلال کیے، جبکہ قرآن نے حلال نہیں کی۔ تیسری بات، یہ جب بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، احناف کہتے ہیں اب اگر دوبارہ ملنا چاہے تو حلالہ ہوگا، حلالہ ہوگا، جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اب دلیل کیا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے جب خامد بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرا نکاح کر کے، دوسرے سے شادی کر کے
پھر واپس اس کی طرف نہ آئے۔ اب فرق سمجھیے، قرآن کہتا ہے کہ وہ عورت دوسرے سے شادی کرے پھر وہ چھوڑے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں منصوبہ نہیں ہے۔ جس طرح پہلی شادی ہوئی تھی دوسری شادی بھی اسی طرح ہو، پھر جیسے پہلے کی نہیں بنی اتفاق سے دوسرے کی بھی نہ بنے، اور پھر وہ طلاق دے دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر وہ اگر پہلا خامد اور وہ اس کا ولی راضی ہو تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے صرف دوسرا نکاح شرط ہے، دوسرے مرد سے صرف نکاح شرط ہے، اور وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، صرف نکاح سے حلال نہیں ہوگی، صحبت بھی شرط ہے، اور یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے پہلے خامن سے میں نے طلاق لی تھی اور پھر میں نے عدت گزار کے دوسرے خامن سے شادی کی، اور وہ جس سے میں نے اب شادی کی ہے وہ شخص شادی کے قابل نہیں تھا، وہ شخص شادی کے قابل نہیں تھا اور میں نے شادی کر لی۔ اب یا رسول اللہ میں پہلے کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، پہلے والے کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، تو کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ نکاح اس کا ہو چکا تھا، دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن صحبت نہیں ہوئی چونکہ دوسرا شادی کے قابل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب کہ تو اس کے شہد کو اور وہ تیرے شہد کو نہ چکھ لے، تب تک تو حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ قرآن صرف نکاح کی شرط رکھتا ہے، حدیث شہبت کی بھی شرط لگاتی ہے۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے نمازیں اس پر معاف ہیں، البتہ رمضان اگر ان دنوں میں آ جائے تو روزے معاف نہیں ہیں، وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ گنے گی اور رمضان کے بعد ان روزوں کو رکھے گی، لیکن نماز نہیں پڑھے گی، وہ قضا بھی نہیں کرے گی جو چھوٹی ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، امی جان یہ بتائیے کہ نماز تو 5 وقت فرض ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، روزے تو سال بعد آتے ہیں، ہم روزوں کو شریعت قضا کرنے کا حکم دیتی ہے اور نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتی ان دنوں میں۔ حضرت عائشہ نے سیدھا سادہ آسان سا جواب دیا، وہ جو اہل حدیث جواب دیتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نؤمر بقضاء الصیام ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم روزے کو قضا کرنے کا اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ گویا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی روزہ دوبارہ رکھواتے تھے، نماز دوبارہ نہیں پڑھواتے تھے، لہٰذا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ جبکہ قرآن مجید کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز تم پر فرض ہے، نہ اس میں عورت کو نکالا، نہ مرد کو نکالا، نہ بیمار کو، نہ ایام والی کو، کسی کو نہیں نکالا، ہر کسی پر فرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خواتین کو ان کے مخصوص ایام میں نکالا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں وراثت کے مسئلے اللہ بیان کرتا ہے، وراثت کے مسئلے بیان کرنے کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر ان کا ابا فوت ہو جائے تو اولاد اپنی جائیداد کس طرح ابا کا ترکہ تقسیم کرے کہ لڑکے ڈبل لیں گے اور لڑکیاں سنگل لیں گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں
یہ رواج چل پڑا ہے کہ لڑکیوں سے انگوٹھا لگوا کے معافی کرا دو کہ میں نے بھائیوں کو اپنا حصہ معاف کر دیا. یہ بھی یعنی صرف حنفیوں میں یہ بیماری نہیں ہے، اہل حدیثوں میں بھی ہے. پیسہ تو سب کو اچھا لگتا ہے نا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یقین مانیے اسی پارے میں سورہ نساء میں جہاں اللہ نے وراثت کے مسئلے بیان کیے ہیں، آخر میں اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں. من یتعد حدودہ، جو بھی اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا توڑے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. چاہے اس نے مسجدیں بنوائی ہوں، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو، چاہے وہ رفع الیدین کرتا ہو، چاہے وہ آمین کہتا ہو، چاہے وہ 7 حج کر کے نادرہ کے رجسٹر میں الحاج بھی لکھوا کے آیا ہو، تو بھی وہ دوزخ میں جائے گا بیٹیوں کا حصہ مارنے کے بعد. لوگ جواز دیتے ہیں کہ میاں بیٹیاں ہمیں معاف کر دیتی ہیں، بھائیوں کو خود معاف کر دیتی ہیں. اگر بیٹیاں معاف کر دیتی ہیں تو کبھی دنیا میں ایسی بھی تو مثال قائم کرو نا کہ بھائیوں نے بہنوں کو معاف کیا ہو اپنا حصہ. ایک آدھ مثال چلو کبھی ایسے بھی تو قائم ہو نا. کیا صرف ہمیشہ بہنیں ہی مالدار ہوتی ہیں اور بھائی غریب ہوتے ہیں کہ بہنیں ترس کھا کے بھائیوں کو دے دیتی ہیں؟ کیا بہنیں غریب نہیں ہوتی اور بھائی مالدار نہیں ہوتے؟ وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیٹیاں اس لیے معاف کرتی ہیں کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گی تو ابا کے مرنے کے بعد بھائیوں کے گھر میں ہماری کتے جیسی بھی عزت نہیں ہوگی اگر معاف نہیں کرے گی. تو وہ اس لیے معاف کرتی، معاف کروایا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جو یہ حصے بنائے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی. بیٹا اگر اس باپ کا ہے جو مرا ہے تو وہ ڈبل کا حقدار ہے اور بیٹی سنگل کی حقدار. لیکن حدیث نے کہا لا یارث القاتل، کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، اور یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں. اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے تو بیٹا باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا، نہ سنگل نہ ڈبل. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قاتل وارث نہیں بن سکتا. بھتیجا چاچے کو قتل کرے وارث نہیں بن سکتا، پوتا دادے کو قتل کرے وارث نہیں بن سکتا. جبکہ قرآن نے یہ تقسیم نہیں کی. قرآن کہتا ہے اولاد وارث بنے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اولاد قاتل ہے تو وارث نہیں بنے گی. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، آپ کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کی تقریر کی، قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے ایک لڑکا ہے دودھ پیتا ہے چھوٹی عمر کا، اور اس کی باہر کی کوئی غذا نہیں ہے. یہ جیسے نیسلے کے ڈبے اور کیلا میش کر کے اور یہ کچھ نہیں، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے. 3 مہینے کا 4 مہینے کا صرف دودھ پیتا ہے ماں کا، اور باہر کی کوئی غذا نہیں لیتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بچہ جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اگر کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا ہے، یعنی باپ نے اٹھایا پیار سے گود میں، اور پرانے زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، اب چلو پیمپر ہوتے ہیں، پھر اگر پیمپر ہوتے بھی ہیں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں نہیں خرید سکتے، اب بچے نے پیشاب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بچی نے پیشاب کیا، لڑکی ہے، اس نے اگر پیشاب کیا وہ بھی دودھ پیتی ہے اور باہر کی کوئی چیز نہیں لیتی، فرمایا یرش من بول الغلام ویغسل من بول یغسل من بول الغلام ویرش من بول الجاریت. فرمایا وہ جو الٹ ہو گیا جی، یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھوو اور غلام یعنی لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے مار دو، پانی کے چھینٹے مارو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب تو پیشاب ہے اور وہ ناپاک ہے، چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو. اب یہ کیا فلسفہ ہے کہ لڑکا پیشاب کرے تو چھینٹے مار دو کپڑا پاک،
لڑکی پیشاب کرے تو دھوو، چھینٹے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، دھوو اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں نبی ہی جانتا ہے، ان کی زبان سے سیکھو، ان کی زبان سے سمجھو کہ دین اصل ہے کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ اکثر حنفیوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مرضی گوشت کھاؤ، مٹن کھاؤ، دمبے کا کھاؤ، نمکین کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، بٹیر کھاؤ، مرغیاں کھاؤ، لیکن اگر تم نے وضو کر کے کھایا ہے اور وضو میں کوئی اور حدث لاحق نہیں ہوا تو گوشت کھانے سے تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، وہ برقرار ہے، دوبارہ وضو کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے اونٹ کا گوشت کھایا، اگر تم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ وضو دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کرو۔ اب عقل کہتی ہے یار گوشت تو اونٹ کا بھی گوشت حلال ہے، بکرے کا بھی حلال ہے، بکرے کا کھا کے وضو نہ کریں، اونٹ کا کھا کے وضو کریں، تیری عقل شریف میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے، لہٰذا دین یہی ہے، لہٰذا دین یہی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اکثر کالجز یونیورسٹی کے لڑکے اکثر ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی کبوتر کیوں حلال ہے، کوا کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے، کتا کیوں حرام ہے، جبکہ سائز تقریباً کتے کا بکری کا تقریباً ایک جیسا سائز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہوٹل والوں جب کتے کھلاتے ہیں بریانی میں، پلاؤ میں، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ بڑے مزے میں دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں فلاں ہوٹل پہ جو گوشت ہے نا کیا بات ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتا کھا کے آئے، کھا جاتے ہیں لوگ۔ اب جسامت میں ایک جیسے ہیں لیکن ایک حرام ہے ایک حلال ہے۔ کبوتر اور کوا تقریباً جسامت میں ایک جتنے ہیں لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ کیوں؟ شریعت کی باتوں میں ہم کیوں کرنے کے مجاز نہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں۔ دیکھیے دایاں ہاتھ اور یہ بایاں ہاتھ، دونوں ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ ہم سارے اچھے کام دائیں سے کریں اور سارے گندے کام بائیں سے کریں، عقل کہتی ہے یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ ایک ہفتہ استنجا اس سے کریں، ایک ہفتہ اس سے کریں، عقل کہتی ہے یہ انصاف ہے۔ ایک ہفتہ روٹی اس سے کھائیں، ایک ہفتہ اس سے کھائیں۔ شریعت تیری میری عقل کی تابع نہیں ہے، عقل شریعت کے تابع ہے۔ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے کرتا ہوں۔ جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، جب ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ جب وضو کرتے ہیں آپ استنجا بھی کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے، شاباش۔ اور جس نے قصور کیا ہے ٹھنڈا پانی اسے تو نہیں لگاتے، اور جو بے قصور ہیں انہیں ٹھنڈے پانی میں دھوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہاتھ نے کوئی قصور نہیں کیا، منہ نے، ناک نے، چہرے نے، کانوں نے، سر نے، پاؤں نے، اور جس کا قصور ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ بالکل شریعت آپ کی عقل کے تابع نہیں، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے ایسے موقع پر صرف استنجا ہونا چاہیے، وضو تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ جس کی غلطی ہے سزا بھی اسی کو ملے، درد گدھی کو، داغ و کمار کو، یہ تو فارمولہ ہی غلط ہے، فارمولہ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جب انبیاء کے اجتماع میں یہ بات کہی کہ ہمارا ایک آخری تاجدار آئے گا،
اور وہ شریعت لائے گا، دین لائے گا، کتاب لائے گا، اس وقت تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی اور اسی کی تائید کرنی ہوگی۔ اور اللہ نے پوچھا یہ قرارداد رکھنے کے بعد، فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان تسلیم کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا اقررنا، اے اللہ ہم نے دل و جان سے مان لیا، ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ آج ہم نے یہ بات طے کر لی، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت تو کیا، کسی نبی کی نبوت تو چمکنا درکنار، تم امامتیں چمکاتے پھر رہے ہو، ہم نے عالم ارواح میں یہ بات طے کر دی، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد امامت کا حقدار اس کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان کر لیا۔ اللہ کے رسول نے اسی بات کو اپنی زبان اقدس سے کھولا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک صفحہ لے کر کے آپ کے سامنے لائے، اس کو پڑھنے لگے، مقصد تصدیق کرنا ہے۔ اللہ کے رسول غصے میں ایک رنگ جاتا ہے ایک آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اے عمر، آج تو میرے سامنے انجیل کا ایک ورق لے کر کے آیا ہے، میرے آنے کے بعد اگر خود صاحب انجیل صاحب تورات تو تورات کا ورق میرے سامنے لے کر کے آیا ہے، آج اگر صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آج میرے آنے کے بعد ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے تو انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ اللہ کے سچے پیغمبر بھی مجبور ہیں نبی کریم کی سنت کے راستے سے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ آپ نے مزید فرمایا لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگر وہ آ جائیں تم ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سچے پیغمبر موسیٰ کی پیروی تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گی، گمراہ کر دے گی، سچے نبی کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ میرے آنے کے بعد اگر مجھے چھوڑو گے اسے اپناؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، جنت کے راستے سے تمہاری گاڑی اس پٹڑی سے ہی اتر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کئی اعتبار سے دنیا کو سمجھایا اور اللہ نے بھی اس بات کو واضح کیا۔ سورہ محمد میں اللہ نے کہا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کیے، وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس بات کو مانا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ مجھے بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا نازل کیا؟ کیا نازل کیا؟ کوئی فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، کوئی فقہ نازل کی؟ فرمایا جو اس کو مانے جو ہم نے محمد عربی پر نازل کیا، اور آپ پر اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مجھ پر کیا نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا اللہ نے جس طرح مجھ پہ قرآن اتارا ہے اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز جسے آپ حکمت کہتے ہیں اللہ نے وہ بھی مجھ پر اتاری ہے۔
دونوں چیزیں اللہ کے حبیب پر اتاری، اور جب آپ پر اتاری گئی چیز پر ایمان لاتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فرمایا پھر جب وہ ایسا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات کی اصلاح فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش کر دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، میرے بھائیوں دین حنیف یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور ہماری یہ دعوت ہے۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے۔ تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ ساڈا پیر محمد جڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا میں